الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بزرگان محترم، ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تصور کرتے ہیں، حالانکہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی فضیلت پہلے ہی سے احادیث میں وارد ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک افضل ترین دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات بخشی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ موسیٰ میرے بھائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے دوسری ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آئندہ سال تک میں حیات رہا تو ضرور 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ گویا حضور علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مشابہت سے بچتے ہوئے، یعنی یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے 2 روزے 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کی تاریخوں کو رکھنے چاہیے۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور فرضیت نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا اور اللہ نے قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل فرما دی تو عاشورہ کا روزہ اختیاری اور نفلی ہو گیا، یعنی جس کا دل چاہے وہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ رکھتے ہیں تو افضل ہے، اچھا ہے، نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ محرم الحرام میں روزے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں سے مغفرت کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشورہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت یعنی دل کھول کر خرچ کر تو اس کے لیے دسترخوان پر پورے سال اللہ تبارک و تعالی وسعت یعنی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت، نفل روزے، نفل نمازیں ادا کی جائیں، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور مستحق رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ لین دین اگر باقی ہو تو اسے جلد از جلد دے کر اللہ کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ دوستو، علامہ عبدالرحمن الصفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر فرمایا ہے، ایک بڑا ہی عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن قاضی رے کے پاس ایک فقیر آیا۔ رے ایک شہر کا نام تھا جو اب نہیں ہے، اور اس نے یوم عاشورہ کے حق میں کہا کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ قاضی نے دھتکار دیا، لیکن ایک عیسائی نے دیکھ کر اسے اتنا دیا کہ وہ فقیر راضی ہو کر چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو قاضی نے خواب میں دیکھا کہ ایک سونے کا محل اور ایک سرخ یاقوت کا محل ہے۔ اس نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں، کس لیے ہیں یا کس کے لیے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ تمہارے لیے تھے، اگر تم اس فقیر کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ محل تم کو ملتے، لیکن تم نے اس سے نہ دیا اور فلاں عیسائی کو یہ محل دے دیے گئے۔ قاضی ہڑبڑا کر اٹھے اور دوڑتے ہوئے قاضی کے عیسائی کے پاس گئے اور کہنے لگے، پچھلی رات جو فقیر کو
تو نے دیا تھا اس کا ثواب میرے ہاتھ 1,00,000 اشرفیوں کے بدلے بیچ دے۔ عیسائی نے جواب دیا اگر ان دونوں محلوں کی چوکٹ یعنی صرف دروازے کی قیمت 1,00,000 روپے بھی آپ دیں گے تو میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے عاشورہ کے دن 7 درہم خیرات کیے۔ آج ہم لوگ خیرات کرتے ہیں اور اس کو گاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا بدلہ فوراً مل جائے۔ ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ پھر سال بھر اس کے بدلے انتظار کرتا رہا۔ اگلے سال عاشورہ کے دن کسی عالم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو انسان عاشورہ کے دن 1 درہم خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے 1,000 درہم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ سنا تو کہنے لگا یہ بات بالکل غلط ہے، میں نے 7 درہم پچھلے سال خیرات کیے تھے، ابھی تک تو مجھے اس کا بدلہ ملا نہیں۔ یہ شخص یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اب رات کو جب سویا تو خواب میں ایک آدمی 7,000 درہم لے کر اس کے پاس آیا اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اے جھوٹے شخص، یہ پکڑ، اگر تو قیامت تک صبر کر لیتا تو تیرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 7,000 درہم برابر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے، لہذا محرم کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس مہینے میں خصوصاً عاشورہ کے دن رمضان المبارک کی طرح صدقات، خیرات اور اہل و عیال، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے کشادگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں یوم آخرت اس کا بھرپور بدلہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔